ادوزی مست خلق جنرال رازق اڅکزي په کبر په اسلام وپیژنده حاجي صادق خان چمن او اڅکزي په پاکستان او په افغانستان وپیژنده. السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ اور آج میں ایک ایسی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت زیادہ ڈراؤنی اور بہت زیادہ عجیب ہے. اوکے دوستو، 2-3 دن سے میں کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں نے پہلے سٹوریز میں ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں شاید 2-3 دن غائب رہوں، کیونکہ انسان بہت ڈسٹرب رہتا ہے جب وہ مطلب ٹریول میں ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے. تو دوستو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گھر ہے جو کہ خالی ہوتا ہے. ہم لوگ صرف چھٹیوں میں وہاں آتے، جون جولائی میں 2-3 منتھ کے لیے صرف آتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس گھر میں اکثر مطلب شام کے ٹائم آتا تھا تو مجھے کچھ سائے وغیرہ مطلب نظر آتے تھے، لیکن میں اگنور کرتا تھا. تو ایک دن میں اسی طرح اس گھر کے ایک مالک تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مطلب ایک بڑا جو گھر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو مجھے اس طرح اس گھر میں کچھ عجیب سی گڑبڑ مطلب لگ رہی تھی. تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے مجھے کہا یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یعنی تم جو دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو یہ واقعی ہے اس گھر میں، لیکن یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. انسانوں سے ڈرا کرو، ان چیزوں سے مت ڈرو. تو مجھے کافی خوف آیا کیونکہ جو میں محسوس کر رہا تھا اس گھر میں نا دوستو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص بھی محسوس کرتا تھا لیکن وہ ڈرتا نہیں تھا کیونکہ وہ اس گھر کا مالک تھا اور وہ اکثر آتا تھا اس گھر کو دیکھنے کے لیے. تو اسے مطلب احساس ہوا کہ یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ گھر چونکہ خالی پڑا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے گھروں میں پھر بہت زیادہ یہ مخلوق ہوتی ہے، جنات وغیرہ. تو اس نے میری مطلب نظروں سے مطلب پتہ چلایا کہ یہ کچھ ڈر گیا ہے، سمجھ گیا ہے. تو اس نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ ان چیزوں سے مت ڈرا کرو، یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، انسانوں سے ڈرا کرو، وہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بہت ڈر گیا، لیکن اس کی دلیری پہ تعجب ہوا کہ یار یہ کتنے دن سے یہاں اکیلا جو ہے مطلب چھٹیوں میں آیا ہے، رہ رہا ہے، اس کو مطلب یہ چیزیں نظر آ رہی ہے اور پھر بھی یہ اگنور کر رہا ہے کہ، اور مجھے بھی مطلب سمجھ گیا ہے یہ کہ یہ مطلب ڈر رہا ہے. تو ان چیزوں سے مت ڈرو. اس نے مجھے ڈائریکٹ یہ کہا. دوستو یہ واقعی ایک دلیری کی بات ہوتی ہے، ایک خوفناک، کہ ایک شخص اتنا مضبوط ہے کہ وہ کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ دوسرا بھی محسوس کر رہا ہے تو وہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے کہ یار ان چیزوں سے نہیں ڈرو، یہ بہت مطلب یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ بس ہوتے ہیں یہاں. تو اس نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہوا، بہت ڈرا بھی ان سے، لیکن کیونکہ اس کی آنکھیں اس وقت کافی خوفناک سی نظر آ رہی تھی مجھے، لیکن اس کی دلیری پہ ایک وہ رشک ہوتا ہے نا، وہ ہوا کہ یار ڈرتا ہی نہیں ہے یہ بندہ اور مجھے الٹا حوصلہ دے رہا ہے. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہماری فیملیز میں. تو میں صرف یہ آپ لوگ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کچھ لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. اب ہمارے سامنے کوئی سایہ جاتا ہے تو بس ہم اس پہ فلم اور سٹوری اور وغیرہ بنانے چلے پڑتے کہ یار میں اتنا بہادر تھا، میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. لیکن وہ ان چیزوں کو کتنا عام سمجھ رہا تھا کہ ان چیزوں سے نہیں ڈرو، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، انسانوں سے ڈرا کرو. تو مجھے بھی کافی تعجب ہوا، لیکن یہ ریئل سٹوری ہے دوستو. واقعی بہت ڈراؤنی ہے کہ ایک شخص سب کچھ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اس کو ڈر نہیں لگ رہا. اوکے دوستو، یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ بہت ساری ہارر سٹوریز ہوتی ہیں جس میں جس کے ساتھ پیش آئی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں ڈر گیا ہوں، یہ ہوا ہے. لیکن یہ بہت انوکھی سی سٹوری میرے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص سب کچھ محسوس کر رہا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا اور دوسروں کو مطمئن کر رہا ہے کہ کچھ نہیں کہتے یہ چیزیں، یعنی جیسے اس کو پتہ ہو کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا.
تو بس یہ اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ کافی بہادری کی وہ ہے نا. اور انشاءاللہ کل سے پراپر اسٹوریز جو ہے آپ لوگ کو یا بہت سارے لوگ کے ساتھ بہت کچھ پیش آیا ہوتا ہے گاؤں میں، تو ان سے پوچھ کے پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت ہارر اسٹوریز کے ساتھ پیش آؤں گی. اور فی الحال یہی میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، یہ بھی اسی گاؤں کی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ.